وعظ و نصیحت کے لحاظ سے بڑے بڑے اجتماع بھی ہوتے ہیں، جمعے کے اجتماعات ہیں، تبلیغی اجتماعات ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ ہے، کئی قسم کے عقیدت کے جلوس بھی نعرے بھی بہت دھوم دھام سے، ایام بھی منائے جاتے ہیں، عقیدت کا اظہار بھی مختلف مذہبی شخصیات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ دور ایک ایسا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ مسلمان وہ کام کرتا دکھائی دیتا ہے جو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ سر انجام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے توحید کے بارے میں لوگوں کے اندر کوئی شعور نہیں تھا، لوگ شجر و حجر کی پوجا کرتے، جانوروں کی پوجا کرتے، پتھروں کی پوجا کرتے۔ اسی طرح انسانیت کی لحاظ سے ایسی قباحتیں موجود تھیں جو نہایت شرم انگیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے انسانوں کو درس توحید دیا، انسانوں کو جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے ان کو انسانی زندگی کا شعور دیا اور انسانوں کو باصلاحیت انسان بنایا، باصلاحیت انسانوں کو باتوحید انسان بنایا۔ ایک بہت بڑی تبدیلی معاشرے میں آئی۔ وہی لوگ جو ایک دوسروں کی عزتوں کو لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ اللہ اکبر! آج ہم پھر ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے پوری امت کے سر شرم سے جھکا دیے۔ وہ معاشرہ جس کو ہم عرب کا جہالت پر مبنی معاشرہ کہتے تھے اور جس کے متعلق یہاں تک کہا جاتا تھا کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور حقیقت بھی ایسی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اپنی ایک بڑی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ بڑی مالدار تھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے، کیس نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور اپنے زمانہ جاہلیت کا تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اسلام کے بعد ہمارا گناہ، اس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد جب آدمی سچے دل سے اسلام لاتا ہے تو زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ تذکرہ کیا کہ میں نے یکے بعد دیگرے اپنی مختلف روایات کی بنیاد پر 8 یا 10 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، زندہ دفن کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس طرح کر کہ ان کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر، ایک غلام آزاد کر۔ اچھا دیکھیے، اسلام سے پہلے عورت کی یہ توقیر تھی، عزت تھی، اور اس کے ساتھ اس کو وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وراثت سے بھی محروم سمجھی جاتی تھی۔ اب اسلام آیا، اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ ایک تو برابر اس کو وراثت میں حقدار ٹھہرایا، دوسرا یہ دیکھیے عورت کی حیثیت رشتوں میں جو بہت عظیم رشتے ہیں ان میں ماں کی حیثیت ہے۔ جب عورت ماں کی حیثیت میں ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی بار فرمایا تیرے باپ کا حق ہے تجھے۔ کتنی بڑی عظمت دی ماں کے رشتے کو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ نے ایک موقع پر ایک چڑیا کے بچے جو ہے نا ان کو گھونسلے سے نکالا اور ایک چادر میں ان کو ڈالا۔ تو اب چڑیا کو پتہ چلا تو منڈلاتے ہوئے ان پر شور کرتے ہوئے آئی اور اس اپنے بچوں کی خاطر اس کپڑے میں آ گئی، اپنے آپ کو قید بھی ڈال لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھو یہ بچوں کی ماں ہے اور ان کی محبت میں اس نے اپنے آپ کو قید میں ڈال لیا۔ اور ایک روایت میں ایک عورت حبشی اپنے کالے رنگ کے حبشی بچے کو ایک لشکر میں گم کر لیا۔ گم کرنے کے بعد وہ دوڑتی پھرتی تھی دائیں بائیں ادھر ادھر۔ جب اسے ملا اس نے اسے پکڑا، اسے چوما۔ چاہے بادشاہ کا بچہ ہو، خوبصورتی میں کتنا بھی زیادہ، اس سے پوچھو اس کا وہی کالا کلبٹا اس کے لیے محبت کی جگہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جو اس ماں سے 70 گنا زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے کو آگ میں جانا گوارا نہیں کرتا۔ تو محبت کا معیار ماپنے کے لیے ماں کی محبت کو پیمانہ ٹھہرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یہ تو بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو عورت کی عظمت
اسلام میں کتنی ہے. یہ عورت کا مقام ہے. عورت کا ایک رشتہ بیٹی کا رشتہ ہے جو عظیم ترین رشتہ ہے. اور آپ کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے تو آخر میں، کیونکہ آپ کی بیٹیاں جو تھیں وہ بڑی تو وفات پا گئی، اور ایک بیٹی آپ کی فاطمہ زہرا رضی اللہ، آپ کی بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. ان میں ایک چھوٹی بیٹی آپ کی وفات کے بعد تک زندہ رہی، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی وفات کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آخر میں آپ نے فاطمہ کو اور اپنے نواسوں کو اپنے گھر بلایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ تھے تو اس میں بلایا، اور بلا کر جیسے ہوتا ہے نا آخری وقت میں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کی ترتیب، تو آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب کیا. قریب کرنے کے بعد اس کو کہا بیٹی میرا اب آخری وقت ہے، اب جدائی کا وقت ہے. تو وہ رونے لگی، اس کی دھاڑیں نکل گئی. پھر آپ نے بیٹی کو پھر اپنے قریب کیا تو کہا اے بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں سے، میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تو مجھے ملے گی. پھر ان کی خوشی آ گئی، آپ ہنس پڑی. اچھا یعنی جدائی کا وقت میرا تھوڑا ہے، میں اپنے ابا سے جا ملوں گا. تو بیٹی کو کتنی اہمیت دی، بیٹی کو اہمیت دی. آپ جب سفر پر جاتے سب سے آخر میں بیٹی کے گھر میں جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو واپس آنے کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے، اور مسجد نبوی میں تشریف لانے کے بعد آپ فاطمہ زہرا کے گھر میں جاتے، آپ ان کے گھر میں جاتے. تو یہ بیٹی کو اہمیت دی. بلکہ آپ نے فرمایا جو آدمی 2 بیٹیوں کی اسلامی طریقے کے مطابق تربیت کرتا ہے اور پھر ان کا نکاح کر دیتا ہے، اور وہ اپنے وفات پانے کے بعد جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں، کہ قرابت کا مقام ہوگا اس کا میرا یہ. اور اسی طرح اب تھوڑی سی بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، ہم نے خود اللہ اکبر ان تعلیمات کو یاد، ایک تو ہم اسلامی تعلیمات سے دوری ہو گئی ہے، دوسرا ایسا ماحول آ گیا جس میں ہمارے لیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہیں وہ عورتوں کے حقوق نہیں، بلکہ وہ مادر پدر آزاد معاشرے کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نہیں تو عورت کے متعلق جو اسلام نے ہمیں معلومات دی ہیں یا اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بہت بڑے عزت کا مقام ہے، اور اس کے لیے اس کی بہترین جگہ 4 دیواری ہے جہاں اس کی عزت محفوظ ہو سکتی ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے گھروں میں اس معاملے میں بہت ساری، یہ ہم اگر تعلیم دلاتے تھے اپنی بچی کو، اس کو خود کالج یا مدرسے میں یا اسکول میں چھوڑ کر آنا، لے کر واپس آنا، اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھتے تھے. بلکہ کسی بھی معاملے میں باہر جانے کے لیے سب سے جو قریبی رشتہ تھا بھائی کا، باپ کا، اس کے ساتھ بیٹی کی حیثیت سے یا بہن کی حیثیت سے اس کو لے کر جاتے، واپس لاتے. بلکہ مولانا اسحاق بٹی صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ ہندوستان میں
ہم اپنی کارگزاری، زندگی کی کارگزاری میں لکھتے ہیں، ہندوستان میں ہم ایک بازار میں تھے کہ ایک دم شور ہوا، ڈولی ڈولی ڈولی۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، لیکن دیکھیے کہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہو 1947 سے، اور پھر بھی زمانے قریب کی بات ہے، زمانے بعید کی بات نہیں ہے کہ صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، یا اور تبع تابعین کا زمانہ ہے، یہ بات نہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک دم شور ہوا، ڈولی ڈولی ڈولی، تو کچھ جو بھی بندے بازار میں تھے انہوں نے اپنے منہ دیوار کی طرف کر لی۔ ہم غیر علاقے سے گاؤں گئے تھے، ہمیں تو اس بات کا علم نہیں تھا، تو ہم نے اپنے منہ دیوار کی طرف کیے نہیں، تو انہوں نے شور کر دیا، تمہیں معلوم نہیں ہو رہا، آواز نہیں آ رہی، ڈولی ڈولی ڈولی، اپنے منہ دیوار کی طرف کرو۔ اور اس میں جو بھی بازار میں تھا، چاہے وہ ہندو تھا چاہے وہ مسلمان تھا، جب ہم نے دیوار کی طرف منہ کیے تو ایک ڈولی آئی، گزر گئی، تو 4 جوانوں نے اسے اٹھایا ہوا۔ شاید آپ نے پرانا دیکھا طرح، یہ عورت کو جب دلہن بنایا جاتا تو ایک ڈولی میں اسے سوار کر کے بھائیوں کے وہ موٹوں پر سوار ہو کر جاتی تھی، اس کو ڈولی کہا گیا۔ وہ پردے دار ہوتی تھی، اس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب وہ گزر گئی تو لوگ منتشر ہونے لگے، تو ہم نے پوچھا یہ کیا معاملہ، ہمیں تو پتہ نہیں لگا۔ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کی عورتیں وہ جب اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتی ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ڈولی میں جاتی ہیں، جب صبح کو جائیں شام کو آئیں تو ڈولی میں واپس آتی ہیں۔ جب ڈولی کی آواز آئے تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس ڈولی پر بھی نگاہ نہیں کریں گے، ہم دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج معاشرے میں جو ہم نے گھروں میں، اگر پہلے وقت میں ٹیلی فون ہوتا تھا تو اس ٹیلی فون کو بھی لڑکی کو سننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور بعض اوقات اگر کوئی فون آ گیا ایسا پوچھا جاتا تھا کس کا فون ہے، اگر سہیلی کا بھی فون آتا تو ماں باپ کہتا ان کو جب تو اسکول گئی تھی ملنے کے بعد اس کو اب پھر ٹائم لگ گیا تیرے ساتھ باتیں کرنے کا۔ تو عزتیں محفوظ تھی، اور اگر عزت محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، اور عزت محفوظ نہ ہو تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، پھر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو بہر صورت معاشرے میں بے ڈھنگی چال ہم نے خود پیدا کی، اور پھر اس میں یہ رنگ بھرنے والے۔ اب جو یہ واقعہ جو، کیونکہ پچھلا جمعہ میرے بھتیجے نے پڑھایا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اب جو یہ واقعہ ہوا میاں والی میں، نور پور میں بچی کو گولیاں مارنے کا، تو وہ کالجوں کا پڑھا ہوا طالب علم ہے نا، یعنی کہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر دین کو سمجھنے والا ہو، دین کو سمجھنے والا ہو تو وہ اپنا یہ فخر سمجھتا ہے، اس کو اپنی رحمت سمجھتا ہے۔ اور حقیقت میں فرمایا جو عورت پہلی بچی جنم دیتی ہے وہ تمہارے لیے بڑی خوش قسمت عورت ہے، جس نے بچی کو پیدا کیا۔ اسلام کا مزاج ہے، اسلام نے مزاج دیا، اور وہ اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن میں خود قرآن، میں ان سے پوچھوں گا، بچیوں سے اللہ پوچھے گا روز محشر، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی بنیاد پر تمہیں گناہ کیا قتل کیا گیا، اللہ خود پوچھے گا۔ اور بچی سے سوال، مظلومہ، یہ اس کی اہمیت کو اور بڑھانے کے لیے کہ اس مظلوم بچی کی جس کا ماں باپ ہی سہارا ہوتے ہیں پالنے کا، وہی قاتل بن جائے۔ تو بہر صورت اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، نہ اسلام کی یہ تعلیم ہے، اور اسلام نے دوزخی قرار دیا اس کو جو اپنی بچی کو، بلکہ فرمایا گھر میں اگر تقسیم کرو چیز تو بچی سے شروع کرو، اس کو بچی سے شروع کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس کچھ کھانے کا بنا تو کھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پر کچھ گوشت ڈال کر نا تو کہا یہ میری بیٹی فاطمہ کو دینا، ان کے گھر میں بھی فاقہ ہے، اور ان کو فاقوں پر صبر کرنے کی تلقین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارا اسلام کا مزاج ہے جس میں شرف ہے عورت کے لیے۔ میں اشارتاً یہ 4 رشتے جو ہیں ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک ماں کا، پھر بیٹی کا، اور اسی طرح بہن کا رشتہ۔ اور دیکھو ہمارے معاشرے میں بھی اللہ اکبر، ایک غالباً اسحاق صاحب نے لکھی ہے بات کہ ان کے خاندان کا ایک آدمی تو وہ پگڑی باندھتے تھے، یہ ہمارے پنجاب کی طرز زندگی میں بہت بڑا فخر تھا، اور پھر اس پر ترے بھی نکالتے تھے، جتنا کوئی بڑا ہوتا ترا بھی بڑا نکالتا، تو بڑا ترا نکالتے تھے، مایا لگاتے، پگڑی باندھتے۔ تو ایک دن نا انہوں نے پگڑی جو نا سادی سی باندھی ہوئی، تو سادی سی پگڑی باندھی ہوئی تو لوگوں میں تو وہ شہرت تھی، تو انہوں نے کہا میاں صاحب، چچا جان، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا رات کی میرے یہاں بیٹی پیدا ہو چکی ہے، آج مجھے یہ فخریہ، یہ مزاج تو ہمارا اپنے رہن سہن میں بھی مزاج ملتا ہے جو ہمارے لیے شعور پیدا کرتا ہے، ہماری نگاہوں میں شرم پیدا کرتا ہے، ہماری اکڑ تکبر کو ختم کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو بہن کا رشتہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ حنین کے موقع پر ہے، اور قیدی بن کر بنی ثقیف کے آئے قیدی، تو ان میں ایک عورت کہنے لگی کہ اپنے تم بادشاہ سے کہو یا پیغمبر سے کہو یا سردار سے کہو کہ تمہاری بہن بھی ہے ان قیدیوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات پہنچائی گئی کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ تمہاری بہن بھی اس کا ہے، تو آپ نے کہا ان کو لایا تو جب لایا تو دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہنے لگی میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، اور میں وہ ہوں جو میرے وقت میں تم میری ماں کا دودھ پیتے تھے، میں تمہیں لوریاں دیتی تھی۔ اور پھر ایک تذکرہ کیا انہوں نے کہ ایک مرتبہ آپ نے میرے کمر میں کاٹا تھا، ابھی تک اس کا نشان بھی ہے، تو آپ کو یاد آ گیا، آپ کا ہر ایک فعل ہی بڑا عجیب ہے، اللہ۔ تو آپ نے فوراً اپنی چادر کو بچھایا اور اس کو اوپر بٹھا دیا اور کہا یہ میری رضائی بہن ہے، اس کی تکریم کرو، اور ان کو تحفے تحائف دے کر قیدیوں کو رہائی دے کر واپس کر دیا۔ یہ بہن کے ساتھ معاملہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بیویوں کے ساتھ، ان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات کے بعد بھی عائشہ صدیقہ کہتی کہ میں کہتی کہ اس بڑھیا کو آپ بھول نہیں پاتے، تو آپ کہتے عائشہ تجھے کیا معلوم، جب مجھے لوگ پتھر مارتے تھے تو میرے پائے تو یہی رکھتی تھی خدیجہ الکبریٰ۔ تو بہر صورت ایک بات تو یہ تھی، ایک تھوڑی سی بات اور بھی کرنی ہے جو آج کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ہاں بہت ہی بے ڈھنگی چال ہے، نہ تحقیق نہ کوئی اس کا معاملہ، جو کوئی آیا جو دیکھا اس کو کرنے لگے۔